میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات کی تخلیق کی گئی، دنیا کی ساری خوشیاں ان کی ولادت کے صدقے وجود میں آئیں، پھر باقی باتوں کی طرح میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ بابا جی نے میرا تذبذب بھانپ لیا اور اس کے بعد وہ ایک لمحے کو مسکرائے اور گویا ہوئے، پتر، محبت ایک پرائیویٹ چیز کا نام ہے، محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے، خدا سے بڑا سخی تو کوئی نہیں ہے نا، اس لیے اپنا محبوب بھی، اس کے جلوے بھی، اس کی رحمت بھی، اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے بانٹ لی، مگر پتر خدا بھی تو پھر خدا ہے نا۔ ادھر بھی دوست نے ایک راز رکھ دیا، امتی سب کو بنا دیا مگر عاشق کسی کسی کو بنایا۔ ہر عاشق کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ اور فریب سے گزر کر محبوب تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے حج کو فرض کیا، کعبے کے گرد طواف کو فرض کر دیا، لیکن مدینے میں جانے کو فرض قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عبادت میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ ایک فرض عبادت آپ کو مجبوراً کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے حج عمرے کے فرائض مکہ تک ختم، اب مدینہ صرف وہی جائے گا جس کا دل کرے گا، کوئی مجبوری نہیں۔ پتر، خدا نے سمجھا دیا کہ امتی کا تعلق مکہ سے ہے، عاشق کا تعلق مدینہ سے ہے، عبادت کا تعلق مکہ سے ہے، عشق کا تعلق مدینہ سے ہے۔ اب اگر مدینہ کی حاضری بھی حج کا رکن قرار دے دی جاتی تو بامر مجبوری مدینہ ہر کسی کو ہی جانا پڑتا۔ اب خدا نے اپنی محبت اور محبوب کے پروٹوکول کا خیال بھی تو کرنا ہے نا۔ میں ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بابا جی پھر فرماتے ہیں، پتر، بالکل اسی طرح خدا نے اس عبادت کو فرض قرار دیا جس کا تعلق بس خدا سے ہے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، پھر چاہے محبت سے پڑھیں یا مجبوری سے۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو ہر حال میں یہ باتیں کرنی ہی ہیں، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اب درود و سلام کو افضل ترین اور مقبول ترین عبادت کا درجہ دیا، وہ واحد عمل جو خدا بھی کرتا ہے، مگر اس کو فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی مجبوری سے نہ پڑھے، بلکہ جو بھی پڑھے محبت سے پڑھے۔ پتر، محبت ساری عبادتوں کا مرشد ہے، اس لیے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض قرار نہیں دیا تاکہ کوئی مجبوری سے یہ مقدس خوشی نہ منائے، جو بھی منائے جھوم کر منائے۔ اب سوچیں، اگر یہ فرض عبادت ہوتی تو کتنے لوگ ماتھے پہ بل ڈال کر جیب سے پیسہ لگاتے؟ پتر، خدا کی بارگاہ میں سب کچھ گوارا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے کی تیوری کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ابلیس کے سوا کون ہے جو اس ولادت پر خوش نہ ہوا ہو؟ خدا نے ولادت کے سال ہر ماں کو نرینہ اولاد ایسے ہی توتا نہیں فرما دی تھی نا؟ شام تک محلات روشن کرنا خدا کی حیثیت کے مطابق تھا، اپنی گلی محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے، مگر خوش ایک ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہ دینا فرض نہیں، مگر صحابہ کرام نے وضو کے استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی اور سر مبارک کے بالوں تک کو کبھی نہیں زمین پہ گرنے دیا۔ یہ فرائض نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ پتر، محبت کا اصول سمجھ لیں، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کی محبوب کا نام لے، ان کے آنے کی خوشی منائے۔ یہ راز کی باتیں ہیں۔ خدا ہر کسی کو در رسول تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔